پہلے میری ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا، پھر تیسری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری بیوی مینٹلی اور فزیکلی پوری طرح سے ٹوٹ گئی۔ اگر دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف کوئی ہو تو وہ صرف میں ہوں، کیونکہ میری بیوی کی اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں۔ میں نے ہی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے میری بیوی کی آج یہ حالت ہے۔ میں ڈرتا ہوں اور سوچتا بھی ہوں کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھے پکڑ کے پوچھے کیوں کیا تو نے ایسا، تو کیا جواب دوں گا میں؟ اگر پیارے نبی نے پوچھ لیا مجھے میرا گریبان پکڑ کے، کیا بتا پاؤں گا میں نبی کو؟ کتنی شرمندگی ہوگی۔ اگر میری بیوی نے ہی مجھے پوچھ لیا کیوں اتنی بڑی جہالت کی تم نے میرے ساتھ، کیوں اتنا برا کیا تم نے میرے ساتھ، تو کیا ہوگا میرا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے مجھے پوری امید ہے الحمدللہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا قصہ سنو گے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے، اس لیے اس قصے کو پورا سننا۔ میرا نام اسلم ہے۔ یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں یہ 1985 کی ہے۔ ہوا یوں کہ میری شادی ہوئی۔ میری شادی ہونے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد میری بیوی پریگننٹ ہوئی، یعنی حمل سے ہوئی۔ میں بہت خوش ہوا۔ جیسے میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میں پریگننٹ ہو چکی، تو بہت خوش ہوا میں نے سوچا کہ مجھے بیٹا ہوگا، اسے میں بہت پڑھاؤں گا، انجینئر بناؤں گا، یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا۔ بہت سارے سپنے دیکھے، بہت سارے خواب دیکھے میں نے۔ پھر میں نے یہ کیا کہ کچھ مہینے تک رکا، پھر اس کے بعد اسے ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو زبردستی کچھ پیسے کھلائے، کچھ رشوت دی، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ ڈاکٹر تو پہلے کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھی وہ، پھر میں نے پیسے کھلانے کی وجہ سے اس نے بتایا، رپورٹ دی ڈاکٹر نے، کہ رپورٹ کے ذریعے اس نے مجھے بتایا اسکین کر کے کہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ خراب ہو گیا، میرے سارے سپنے ٹوٹ گئے۔ میں گھر پہ آ کے میری جو بیوی تھی اس سے میں نے جھوٹ کہا، ارے ڈاکٹر نے بتایا ہے بچے کا ہارٹ نہیں بنا ہے، کمر نہیں بنا ہے، پیدا ہوگا تو بچہ اپاہج ہوگا، یہ ہوگا، ویسے بھی مر جائے گا۔ یہ جھوٹ کہہ کے میں نے لے جا کے اپنی بیوی کا ابارشن کروا دیا، حمل گرا دیا۔ پہلی غلطی تو میں نے یہ کی۔ پھر اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد پھر سے میری بیوی حاملہ ہوئی، پھر سے پریگننٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں پھر خوش ہوا، چلو اب تو پکا بیٹا ہوگا۔ پھر اس کے بعد پھر سے کچھ مہینوں کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کے ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر سے رپورٹ مانگی، کچھ پیسے کھلائے ڈاکٹر کو۔ پیسے کھا کے ڈاکٹر نے بتایا مجھے اس بار بھی آپ کا بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ یہ سن کے میرا پوری طرح سے دماغ خراب ہو گیا، میرے دماغ پہ شیطان سوار ہو گیا، پوری طرح سے شیطان حاوی ہو گیا۔ میں گھر پہ گیا، جا کے میری بیوی کو بہت مارا میں نے، ہاتھوں سے، لاتوں سے، کیا بولوں میں آپ کو، بتانے میں شرم آ رہی مجھے، اتنا مارا میں نے بیوی کو اپنے، بہت مارا۔ اس سے بتایا میں نے، کیا تو ایک بیٹا نہیں دے سکتی مجھے؟ پہلے بھی تو نے حمل سے جب تو پہلے تھی تب بھی تجھے بیٹی ہی تھی، بیٹی ہونے کی وجہ سے میں نے تیرا حمل گروایا تھا، کوئی اپاہج، کوئی ہارٹ بیٹ نہیں بنا تھا، یہ سب جھوٹ کہا تھا میں نے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بیٹی تھی، اسی لیے میں نے تیرا آپریشن کر کے حمل گروا دیا۔ جیسے ہی یہ بات میری بیوی نے سنا، اس کے تو ہوش اڑ گئے، بیچاری اسی وقت بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ پھر ہوش میں آئی، سنبھلنے کے لیے کئی وقت لگا۔ کتنا وقت کیا بتاؤں آپ کو، اتنا بتاتا ہوں کہ بہت وقت لگا، بہت وقت لگا، لیکن اتنا ہونے کے باوجود مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ بیچاری میری بیوی مینٹلی ٹوٹ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے میری بیوی کا زبردستی اسے ڈرایا، دھمکایا، دیکھ تو نے اگر یہ حمل نہیں گرایا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، تیرے ماں باپ کو پریشان کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، بہت دھمکایا۔ اس کے بعد میری بیوی کو میں نے کیا کہوں، اب میں ہاسپٹل لے کے گیا میری بیوی کو، پھر سے میں نے حمل گروا دیا۔ دوسرا حمل میری بیوی کا گرا تو اس کے بعد میری بیوی اتنا ٹوٹ گئی بیچاری کہ گمسم رہنے لگی، خاموش رہنے لگی، سب سے بات چیت کرنا بند کر دیا بیچاری نے، اکیلے رہنے لگی۔ بہت گہرا اثر ہوا اس کے دماغ پر۔ پھر دھیرے دھیرے معاملہ تھوڑا ٹھیک ہوا، 3-4 سال ہوئے، پھر سے اسے حمل ٹھہرا، یعنی کہ پریگننٹ ہوئی پھر سے وہ۔ اس بار تو مجھے پورا یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹی نہیں، معاف کرنا، بیٹا ہی ہوگا، بیٹی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ 2 بار ہوا، تیسری بار تو کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو بیٹا ہی ہوگا۔ خوش تھا میں، تھوڑا ناراض بھی تھا، کیا ہوگا کیا نہیں سوچ کے۔ پھر اس کے بعد کچھ مہینے بیتے، پھر میں ڈاکٹر کے پاس میری بیوی کو لے کے گیا، ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر کو پیسے کھلوائے، پھر پتہ کیا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کہا، پھر ڈاکٹر نے میرا دل توڑ دیا اور کہا کہ اس بار بھی آپ کو بیٹی ہے۔ یہ بات سننا تھا۔ اس کے بعد میں نے جتنا غصہ تھا پورا میری بیوی پہ اتارا میں نے غصہ۔
बेल्ट लेके मैंने इतना मारा मेरी बीवी को, उसके बदन का चमड़ा फट गया था। मैंने आंखों से देखा, बदन का चमड़ा फट के खून निकल रहा था। इतना बुरी तरह से मारा मैंने। बेचारी रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, तड़पती रही बेचारी। मैं कुछ भी नहीं सुना मैंने। बहुत बुरी तरह से मारता गया। इतना मारा कि मैं खुद थक के बैठ गया, इतना मारा। फिर उसके बाद धमका के फिर लेके चले गया हॉस्पिटल को, लेके जाके फिर उसका अबॉर्शन करवा दिया, फिर से हमल गिरा दिया। इस बार का हमल गिरना था। मेरी बीवी इतना बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई, मेंटली फिजिकली इतनी बुरी तरह से टूट गई बेचारी, जिंदा लाश बन के रह गई। ना कुछ बोल सकती, ना कुछ समझा सकती, ना कुछ समझ सकती। उसका दिमाग ही पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। बेचारी खाना भी तभी खाती जब हमसे ले जाके देते, पानी भी तभी पीती बेचारी जब हमसे ले जाके देते। ऐसी हालत हो गई मेरी बीवी की कि बस जिंदा, बस सांस ले रही है, बस थोड़ी जिंदा है, बस हकीकत में पूरी तरह से मर चुकी थी। एक दिन ये हुआ कि मैं सोया हुआ था, अचानक मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में मैं देखता हूँ कि कयामत का मंजर है, कयामत आ चुकी है। सब लोग अपना अपना हिसाब किताब दे रहे हैं, अल्लाह सबसे हिसाब किताब ले रहे हैं। सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नफसी नफसी का आलम है। सूरज मेरे सर पे है, पसीने में डूबा हुआ हूँ, पूरे लोगों को देख रहा हूँ। हम सारे लोग परेशान हैं, अपने अपने हिसाब के लिए डर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसे वक्त में मेरा हिसाब किताब का वक्त आ गया। मैं पहले ही डरा हुआ अल्लाह के सामने जा रहा हूँ, इतना डर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है मेरे सामने, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, पीछे कौन है पर्दे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे मैं हिसाब किताब दे रहा था, इतने में अचानक पता नहीं कहां से एक बच्ची आई, आकर मेरे सीने से चिपक गई। उसने कहा, अब्बा ये क्या किया आपने मेरे साथ? अभी मैं दुनिया में आई भी नहीं थी, इतना बुरा हाल किया, क्या कसूर था मेरा? इससे पहले कि मैं उसका जवाब दे पाता, दूसरी बच्ची आई, वो भी मेरे सीने से चिमट गई, लिपट गई, रो रो के बोल रही कि अब्बा ऐसा क्या गुनाह किया था जो आपने मुझे मार दिया? क्या मेरा दुनिया में आना गुनाह था? ये सुन ही रहा था कि तीसरी बच्ची आई, आकर मेरे सीने से लिपट गई। तीनों बच्चियों ने मेरे 3 बच्चे जो थे जिसको मैंने हमल से गिरा दिया था, मेरी बीवी जब प्रेग्नेंट थी 3 मरतबा भी, मैंने तीनों मरतबा पे हमल गिरा दिया था तीनों बच्चों का भी। वो तीनों बच्चे आकर मुझसे सवाल कर रहे हैं, बताइए किस बात की हमें सजा मिली है? क्या हम दुनिया में आ रहे थे इस बात की सजा मिली है? क्या हम उस माँ के पेट पे थे जो आपकी बीवी थी, इस बात की सजा मिली है? क्या हम आपको बाबा बुलाने वाले थे, इस बात की सजा मिली है? ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। चीख चीख के ऐसे रोया मैं, इतना जोर जोर से चीख चीख के रो रहा था मैं कि बाजू में मेरा भाई सोया हुआ था, वो आके उठाया मुझे। अरे भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप, क्यों चीख रहे हो, क्या हुआ? जैसे ही उठा, उठते ही देखा कि मेरी पूरा जो शक्ल थी, जो क्या कहूँ मैं आपको, जो कपड़े थे पूरी तरह से आंसू से भीग चुके थे, मेरा तकिया पूरी तरह से भीग चुका था। मेरे भाई ने बताया पिछले आधे घंटे से चीख चीख के रो रहा हूं मैं। हकीकत भी यही थी, वो बच्चे मुझे जो पूछ रहे थे सवाल, ये सुन सुन के, और जो अजाब को देखकर, जहन्नम का जो नज़ारा मैंने थोड़ा बहुत देखा था, सूरज जो है मेरे सर पे आया था वो देखा था, कयामत का मंजर देखा था, बच्चे जो मतलब मेरे सीने को चिमटे हुए थे ये देखा था। ये देखकर जो मेरी हालत हुई थी, क्या बताऊं मैं आपको, इतनी बुरी कि कोई सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। फिर उसके बाद मैं फौरन उठा, वजू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। देखा सुबह का वक्त हो रहा था, तहज्जुद पढ़ी मैंने, 4:30 कुछ बजे थे। तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर मैंने इतनी तौबा की, इतना रो रो के माफ़ी मांगा मैं अल्लाह से, क्या बताऊं मैं आपको। मेरा दिल पत्थर दिल पूरी तरह से पिघल गया। मेरे दिमाग पे जो शैतान सवार था वो ऐसे हटा कि महसूस ऐसा होता कि कभी था ही नहीं मुझ पर शैतान, इतना बुरी तरह से पिघल गया। शैतान इतनी बार से हटा और मेरा दिल भी पिघल गया, इतना रोया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो मेरे आंसू गिर रहे थे वो मेरे दिल, हकीकत मेरे आंसू नहीं थे, मेरा जो दिल तो पत्थर था
وہ پگھلتے ہوئے جو برف پگھل کے پانی کے بوند نیچے گرتی ہے نا ویسے گر رہے تھے، جیسے کہ میرے دل پر کوئی برف جمع ہو، وہ پگھل رہی ہے وہ دھیرے دھیرے، اور آنسو بن کر میری آنکھوں سے نکل رہی ہو. اتنی تکلیف ہوئی، مطلب ایسے توبہ کی میں نے رو رو کے. پھر اس کے بعد میں نے ارادہ کیا ہے اللہ دوبارہ یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بہت سہارا دیا، بہت سمجھایا، اس سے میں نے اس کے پیروں میں گر کر میں نے اس سے معافی مانگی. بہت مشکل تھا اسے ہوش میں لانا. پھر میں نے بہت علاج کروایا، بہت دھیان رکھا، ایک چھوٹے بچے کا جس طرح دھیان رکھتے ویسا میں نے دھیان رکھا. پھر کم سے کم 6 سال لگے. 6 سال کے بعد دھیرے دھیرے میری بیوی ریکور ہونا شروع ہوئی، صحیح معنوں میں صحیح بننا شروع ہوئی. اس کا مینٹلی ڈسٹربنس ختم ہونا شروع ہوا، فزیکلی جو ٹوٹ گئی تھی وہ صحیح ہونا شروع ہوا. دھیرے 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 6-7 سال بعد میری بیوی جیسے پہلے نارمل تھی ویسی حالت میں آ گئی. اس کے بعد پتہ نہیں اس کے دل میں بھی کیا تھا، میرے لیے جتنی محبت تھی اور بڑھ گئی، کیونکہ جتنی فکر، جتنی کیئر، جتنی قدر، جتنی حفاظت اور جتنی خدمت میں نے اس کی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے تو اپنی ماں کی بھی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس کی تھی اس وقت. پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد میری بیوی پھر سے حاملہ ہو گئی. آج میری 3 بیٹیاں، اللہ نے مجھے پھر 3 بیٹیاں ہی عطا کی. 3 بار بھی میری بیوی پریگننٹ ہوئی، 3 بار بھی اللہ نے مجھے بیٹیاں عطا کی. لیکن آج میں انہیں نفرت کی نہیں، محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں. میرے گھر کی 3 راجکماریاں ہیں. ایسا نہیں کہتا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کیوں آئی میری زندگی میں. 3 راجکماری ہیں میرے گھر کی، 3 شہزادیاں ہیں میری. کوئی بھی اگر مجھے پوچھتا ہے نا میں یہی کہتا ہوں کہ یہ میری شہزادیاں ہیں. آج وہ شادی کر کے اپنے گھر میں خوش ہے، اور میں بھی بہت خوش ہوں ان کی پرورش کر کے، ان کی شادی کر کے. اب مجھے پتا چلا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹی. نبی کو بھی اللہ نے بیٹی عطا، 4 بیٹیاں عطا کی تھی، نبی نے پرورش کی. بیٹی کو مت مارو، جنم لینے دو اسے، دنیا میں آنے دو اسے، پیدا ہونے دو، اس کی پرورش کرو. اگر ایک بیٹی کی آپ پرورش کر کے اس کی ذمہ داری سے شادی کرتے ہو، جب آپ کو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کی اچھی پرورش کرو، جب اس کا شادی کا وقت آ جاتا ہے آپ شادی کرو، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے. پھر دوسری بیٹی ہوتی ہے تو اس کی پرورش اچھے سے کرو، اپنی ذمہ داری، اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے شادی کرو اچھے گھر میں، اللہ تعالیٰ کو جنت عطا کرے گا، اتنا بڑا مقام عطا کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے. بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، وہ تو رحمت ہے یار خدا کی. اور جس گھر میں خدا کی رحمت آتی ہے نا اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. خدا بڑی پیار اور محبت سے دیکھتا ہے آپ کو. ایسی پیاری شہزادیوں کو، ایسی اسلام کی شہزادیوں کو، اسلام کی لاڈلیوں کو ایسے آپ دھتکارتے کیوں ہو؟ بیٹا ہی سب کچھ ہوتا ہے کیا؟ یاد رکھو ایک دن بیٹے ایسے ہوتے ہیں باپ ماں سے محبت اتنی نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، بیٹیاں جتنی اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں نا اور جتنی اپنی ماں سے محبت کرتی ہیں نا بیٹے اتنا کر ہی نہیں سکتے. یاد رکھنا اس کا 50% بھی بیٹے نہیں کر سکتے جتنی محبت بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کرتی ہیں. اسپیشلی اپنے باپ سے جو محبت کرتی ہیں نا بیٹیاں، اتنی محبت بیٹے کبھی نہیں کر سکتے. یاد رکھنا، اس لیے بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، بہت محبت سے پالو، بہت پیار سے پالو. وہ بوجھ نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے آپ کے لیے. وہ یاد رکھو اس کی پرورش صحیح نہیں کرو گے، دھوکہ کرو گے، پیدا ہونے سے پہلے مار دو گے اسے، تو کل قیامت دن آپ کی پکڑ ہوگی. اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایسا موقع ملے. سوچو اگر میں یہ ہدایت ملنے سے پہلے ہی مر جاتا تو میرا حال کیا ہوتا، آپ کا حال کیا ہوتا. اس لیے ایسی غلطی مت کرنا، ہر کسی کو ایسا موقع نہیں ملتا. اس لیے ایسی کبھی کوئی غلطی مت کرنا جس کا پچھتاوا زندگی بھر رہے، مرنے کے بعد بھی رہے. اگر ایسا کیا ہو تو فوراً توبہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگو، اور دوبارہ ایسا کبھی مت کرو. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت.